الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن حمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا ومنهم من ذهب إليه ويحكي هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري رحمهم الله ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا عليه لحديث عائشة وأم سلمة أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة يحكي هذا عن عروة وطاووس والحسن ومنهم من فرق بين الفرض فيتم ويقضيه وأما النفل فلا يضره رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضا ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديث عائشة وأم سلمة ولكن لا تاريخ معه وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية وهو بعيد أيضا إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلافه ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على في الكمال فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز وهذا المسلك أقرب الأقوال واجمعهما والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مسئلہ بیان فرما رہے تھے روزے کے بارے میں کہ اگر مثلا ایک آدمی نے اس حالت میں صبح کر لی کہ وہ جنب کی حالت میں تھا یعنی اس نے اپنی بیوی سے جماع کیا وہ جنب احتلام کا نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے تھا تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو بی بی عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ غسل کر لے اور روزہ رکھ لے اس کا روزہ ٹھیک ہے. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ایک حدیث مبارک ہے جس کو امام احمد نے نقل فرمایا ہے اور وہ حدیث بھی ماشاءاللہ یعنی حدیث بھی صحیح ہے اور اسناد بھی ماشاءاللہ اس کے علی شرط شیخین ہیں اور اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ صلاۃ الصبح وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ یعنی اگر ایک آدمی جنب کی حالت میں تھا اور صبح کی اذان ہو گئی یعنی فجر صادق ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اس دن وہ روزہ نہ رکھے یعنی اس کا روزہ نہیں ہوا. تو اب یہ دونوں حدیثیں آپس میں متعارض ہو جاتی ہیں کہ پہلی حدیث مبارک جو بی بی عائشہ اور بی بی ام سلمہ سے روایت ہے اس میں اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھے اور اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر اس کو جنابت کی حالت تھی اور اذان ہو گئی صبح کی تو اب وہ روزہ نہ رکھے اس کی قضا کرے. تو ان دونوں حدیثوں کے تعارض کے بارے میں مفسرین رحمت اللہ علیہ اور محدثین کرام نے اس کے بڑے جواب دیے ہیں. بعض علماء نے تو فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مطلب جو ہے فرق ہے فرض روزے میں اور نفل روزے میں. کیا مانا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو فرض روزہ ہے
اور وہ اس حالت کی جنابت میں تھا اور صبح ہو گئی تو روزہ رکھ لے، غسل کرے، روزہ رکھے، روزہ پورا کرے۔ اور اگر نفل روزہ ہے تو پھر نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، چونکہ نفلی روزہ ہے وہ تو پھر کسی اور دن بھی رکھ سکتا ہے، تو لہذا وہ نہ رکھے۔ بعض لوگوں نے ایک حدیث کو فرض پہ رکھا اور دوسری حدیث کو نفل پہ۔ اچھا، بعض علماء نے کہا کہ بھی پہلی جو حدیث تھی نا کہ اگر اذان ہو جائے اور وہ جنب کی حالت میں ہو تو روزہ نہ رکھے، وہ منسوخ ہو گئی، یعنی وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حدیث بی عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ بھی اب حکم آ گیا کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لہذا بعض علماء نے اس کو یوں جمع کیا کہ دونوں حدیثیں چونکہ صحیح ہیں، لہذا ایک حکم منسوخ ہے اور ایک حکم جو ہے وہ باقی ہے۔ اور بعض علماء کرام نے اس کو یوں جمع کیا کہ بھئی وہ روزہ اس دن جو ہے رکھ لے لیکن پھر قضا بھی کرے، کیونکہ روزے کی حالت میں تو رہے لیکن اس کو قضا بھی کرنی چاہیے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی معنی یہ ہے کہ اس کو جو کمال ثواب ہے نا روزے کا وہ تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن روزہ ہو جائے، روزہ اس کا جو ہے ہو جائے گا۔ یعنی جہاں حضور نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھے وہاں نفی کمال ہے، یعنی نفی اصل نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ ہو، بلکہ معنی ہے کہ جیسے آدمی نے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الزانی حین یزنی وہو لا یؤمن، تو نفی ہو گئی، حالانکہ آخر زنا سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا، تو معنی یہ ہے کہ اس نے ایسا عمل کیا کہ گویا اس کا ایمان جو ہے وہ نہیں رہا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حقیقتاً ایمان جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہوا دونوں حدیثوں کو جمع اسی طرح کیا گیا کہ بہرحال وہ روزہ رکھ لے اور پورا کر لے، البتہ جو کمال ثواب سیام ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کرنے کے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ اگر ہم نسخ کی بات کریں کہ ایک حکم منسوخ ہے اور ایک حکم ناسخ ہے تو اس کے لیے تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ پہلی حدیث کون سی ہے اور بعد والی حدیث کون سی ہے۔ تو جب تاریخ کا پورا تعین نہ ہو سکے تو پھر ناسخ منسوخ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بہرحال میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنے ائمہ کرام ہیں یعنی فقہائے کرام ہیں، چاروں امام ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے مسائل میں بھی کبھی اختلاف ہوتا ہے تو اس کے اسباب یہی ہوتے ہیں کہ مثلا دو حدیثیں آ گئیں، ایک حدیث میں ہے کہ روزہ رکھ لے اور ایک میں ہے نہ رکھے، اور دونوں حدیثیں بھی صحیح ہیں، تو اب محدثین کیا کریں یا فقہائے امت کیا کریں یا صحابہ، تو پھر اس کو وہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی امام اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ یہ کہے کہ اللہ رسول کے قرآن اور حدیث میں حکم ثابت ہو جائے تو اس حکم کو چھوڑ دو اور میری بات کو مان لو۔ یہ بات تو کوئی ایک ادنا آدمی، کم عقل آدمی بھی نہیں کر سکتا، جائے کہ کوئی امام وقت یہ بات کہے، یعنی ہم آپ ایک عام لوگ ہیں، یعنی طالب العلم بھی صحیح معنی میں نہیں ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر حضور کا فرمان ملے تو اس کو چھوڑ دو اور میری بات مان لو؟ کوئی عام آدمی، عام مسلمان بھی یہ بات کر سکتا ہے؟ تو پھر اتنے بڑے درجے کے ائمہ کرام یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث سے ایک حکم ثابت ہو جائے تو نعوذ باللہ قول رسول کو چھوڑ دو اور میرے قول کو لے لو؟ تو یہ تو غلط بات۔ سب کے سب تابع ہیں الحمدللہ کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور باقی ان کے اندر اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ایسی آ جاتی ہیں جیسے کہ حدیث عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں یہ ملتا ہے کہ اگر اصبح وہو جنب من جماع غیر احتلام تو آگے آگے روزہ رکھے اور غسل کر لے اور روزہ رکھ لے، اور دوسری حدیث میں آگے آگے اگر اذان ہو گئی تو لم یصم، اب دو حدیثیں متعارض ہو گئی، تو اب ان کو محدثین جمع کرتے، تو یہ ان کا کمال ہے کہ کسی حدیث رسول پہ اعتراض نہ ہو تاکہ کسی حدیث رسول کو کوئی چھوڑ نہ سکے۔ اور ہمارا یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے مطلب کی حدیث لے لیتے ہیں اور دوسرے کے مطلب کی حدیث کو پڑھتے ہی نہیں، یہ ایک ہمارا مزاج ہو گیا۔ اب اسی مثلا فاتحہ کے مسئلے کو دیکھ لیں تو ایک آدمی کا چونکہ مسلک ہے کہ میں نے فاتحہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے،
تو وہ بس اسی ایک حدیث پہ زور لگائے گا کہ بھئی نماز لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز نہیں ہوتی اور نماز نہیں ہوتی، اور بس اسی پہ زور لگا۔ اب اس کے مقابلے پہ بھائی دوسری حدیثیں بھی تو ہیں، ابھی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور ماشاءاللہ صحیحین کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ اسی طرح اور حدیث مبارک ہے کہ جس کا امام ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا امام ہے امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ اسی طرح حضور پاک کی حدیث مبارک ہے جس آدمی نے رکوع میں آ کے شامل ہو گیا اس کو بھی رکعت مل گئی، حالانکہ اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، وہ تو ملا بھی رکوع میں ہے۔ تو یہ ساری حدیثوں کو چھوڑ کے صرف ایک حدیث مبارک کو رکھ کے دوسروں پہ اعتراض کے تیر چلانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ آدمی کو محبت سے سب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان سب نے الحمدللہ کوشش یہ کی ہے اپنی طرف سے کہ حضور کے فرمان پہ عمل ہو اور حضور پاک کی کوئی حدیث مبارک ایسی نہ رہ جائے جس پہ عمل نہ ہو سکے، اور پھر ان کی فہم ہے، سمجھ ہے، اور ان کا زمانہ قریب ہے میرے مدنی پاک کے زمانے سے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جتنا زمانہ حضور کے قریب ہے وہ زیادہ بہتر ہے، جتنا ہم دور ہوتے چلے جائیں گے اتنی خیر سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اس زمانے کا تقوی، اس زمانے کا علم، اس زمانے کا فہم، اس زمانے کا عمل بھی سننا کروڑہ درجے ہم سے بہتر ہے۔ تو لہذا کسی امام پر، کسی محدث پر، کسی عالم پر بلا وجہ ایسی بات نہ کریں جو قابل اعتراض ہو۔ اگر تمہیں اس کی کسی قول پر اعتراض ہے تو کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی اس کا قول ہے، میں نہیں مانتا، میں فلاں مسلک پہ عمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا ہم کسی کو گالی دیں، کسی کو برا کہیں، کسی کے بارے میں بے ادبی کا لفظ کہیں، اور یا بالکل نعوذ باللہ اس بات پہ آ جائیں کہ بس تمہاری نماز نہیں ہوتی اور میری ہوتی ہے۔ یہ گارنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں کہ کس کی ہوتی ہے، یہ تو صرف اللہ کو پتا ہے۔ ہمیں تو امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے، لیکن اگر وہ ہمارے منہ پہ مار دیں تو ہم کیا کریں؟ یہ تو سارا معاملہ اللہ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کی عبادت قبول ہے اور کس کی عبادت قبول نہیں ہے، کس کی نمازیں قبول ہے، کس کی نمازیں قبول نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ کی رحمتوں سے امید ہونی چاہیے کہ جب اس نے بلایا ہے، گھر میں آنے دیا، نماز پڑھنے دی، تو یہ علامت خیر ہے انشاءاللہ کہ قبول فرمائیں گے، کہ ہمیں بلایا جو ہے گھر میں اب دھکا تو نہیں دیں گے۔ وہ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، ہمارے طواف، ہماری عبادتیں اپنی مہربانی سے قبول فرما لیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی کسی امام کا نام آئے، اب دیکھیں نا دونوں حدیثیں ہیں، تو اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ ایک حدیث کہتی ہے روزہ رکھ لو، ایک کہتی ہے نہ رکھو، اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں ان کی۔ اب دونوں حدیثوں میں تعارض آ گیا، ایک حدیث بی بی عائشہ روایت فرما رہی ہے، ایک ام سلمہ روایت فرما رہی ہے، ایک ابی ہریرہ روایت فرما رہی ہے، اور دونوں حدیثوں کے ماشاءاللہ جو ہیں علی شرط الشیخین ہیں، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی شرائط پر دونوں حدیثیں ہیں، اور دونوں میں آج یعنی اتنا فرق ہے کہ ایک میں حکم ہے روزہ رکھ لو، ایک میں ہے نہ رکھو۔ تو تاریخ کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ پہلی حدیث کون سی ہے اور دوسری حدیث کون سی ہے، کسی محدث کو بھی تاریخ نہیں مل سکی، تو اب اس میں کیا جواب دیں گے؟ نعوذ باللہ آپ حدیث پر اعتراض کر دیں گے۔ یہی وجہ ہوتی ہے جو پہلے لوگ ائمہ کی مخالفت کرتے ہیں نا، پھر حدیث پہ جاتے جاتے آخر میں حدیث کا بھی انکار ہو جاتا ہے، کیوں جہاں حدیث سمجھ نہ آئی پھر حدیث کے بھی مخالف ہو۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے اور صراط مستقیم۔ اب بہرحال یہ جمع کر لیں کہ محدثین نے دو طرح جمع کی، بعد نے فرمایا کہ ایک منسوخ ہے، ایک ناسخ ہے، بعد نے فرمایا ایک کا حکم فرض کے لیے ہے، ایک کا حکم نفل کے لیے ہے، تاکہ حضور کی دونوں حدیثیں جمع ہو جائیں، اور بعد نے فرمایا کہ نفی کمال ہے، یعنی وہ کمال ثواب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اب دونوں حدیثیں جو ہیں میرے مدنی پاک کی وہ جمع ہو گئیں، اور کوئی حدیث مبارک جو ہے باقی نہ رہی کہ جس پر عمل نہ ہو، کیونکہ نفل روزے کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اب دیکھیں نا نفل روزے میں تو اتنی وسعت بھی موجود ہے کہ اگر آپ نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے اور کسی دوست نے دعوت کر دی تو آپ روزہ چھوڑ سکتے،
پھر اس کی دوسرے دن رکھ لیں. نفل روزے میں تو بڑی توسع ہے، فرض روزے کے اندر بڑے احکام سخت ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا جو دن ہم سے نکل جائے گا پھر تو وہ ہمیں نہیں نصیب ہوتا نا ساری زندگی. اب اگلے سال کا رمضان ہمیں نصیب ہوگا تو اس کے تو روزے پھر فرض ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اگر رمضان ہمیں ملے گا اس کے روزے پھر فرض ہو جائیں گے. جو دن رہ گئے وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی تمام محدثین پر، تمام ائمہ فقہا پر اور تمام علماء امت پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ پاک ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرمائے. اس لیے ہمیشہ ادب سے زبان اپنی جو ہے بڑی سنبھال کے ادب سے لفظ نکالا کریں. اللہ پاک کبھی اپنے بندوں کی بے ادبی میں بڑی سختی سے پکڑ لیتے ہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ بھائی اب یہ ہو جائے گا کہ حدیث ابی ہریرہ کو انہوں نے نفی کمال پہ کیا تو حدیث عائشہ و ام سلمۃ الدالین علی الجواز، ان دونوں حدیثوں میں روزے کا جواز معلوم ہو رہا ہے اور یہاں عدم جواز معلوم ہو رہا ہے، تو لہذا مانا صوم کامل والا ثواب نہیں ملے گا، روزہ ادا ہو جائے گا. روزہ جو ہے وہ تو کم سے کم، اب دیکھیں نا جی، مثلا ایک آدمی نے فجر کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ سورج نکلنے تک. اب ایک آدمی نے جناب این آخر وقت میں نماز پڑھی یعنی سلام پھیرا سورج نکل آیا تو نماز تو ہو جائے گی. یہ تو آپ نہیں کہیں گے نا کہ نماز اس کی نہیں ہوئی، لیکن وہ جو فضیلت ہے نماز کی کہ صحیح وقت میں وہ نماز ادا کرتا کہ خشوع خضوع لمبی قرات تسبیح تقدیس، وہ فضیلت جو ہے وہ نہیں ملے گی. وقت میں نماز تو پڑھ لی اس نے، کو آخر وقت میں جا کے پڑھی کہ سورج نکل آیا. اچھا سورج ڈوبنے پہ آ گیا اور فرض پڑھنے ہیں عصر کے، حتیٰ کہ بعض ائمہ نے اتنا توسع کیا کہ تم فرض پڑھ لو، اگر آخری رکعت میں یا تشہد میں سورج ڈوب گیا تب بھی تمہاری نماز ہو گئی. اس لیے کہ بھی نماز تو نہ رہ جائے نا، فرض تو ادا ہو جائے نا، لیکن وہ فضیلت جو تھی وقت پر نماز ادا کرنے کی وہ کہاں ملے گی؟ سبحان اللہ، وہ علیحدہ بات ہے. اسی طرح سے اب ایک آدمی نے مثلا سحری نہیں کی، میاں بیوی لیٹے اور دونوں جنابت کی حالت میں ہیں اور دونوں کی آنکھ کھلی اور صبح کی اذان ہو گئی. اب غسل کر کے نیت کر کے روزہ رکھ لیں، روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ فضیلت تو نہیں ملے گی نا کہ اگر وقت پہ اٹھتے ساری کھاتے دعائیں مانگتے آرام سے روزے کی نیت کرتے، وہ فضیلت سحور سے بھی محروم ہو گئے، سحر کے وقت کی دعاؤں سے بھی محروم ہو گئے، وقت پر نیت کرنے سے بھی محروم ہو گئے. روزہ تو ہو جائے گا لیکن وہ جو کمال ثواب ہے وہ میسر نہیں آئے گا. تو اس لیے آدمی کوشش کرے، جیسے حضور نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ بیٹھا رہے اور سورج جب پیلا ہونے پہ آ جائے تو اٹھ کے اللہ اکبر کر کے اثر پڑھ لے. نماز تو ہو جائے گی لیکن ہے منافق کی نماز. کیوں؟ آمدن بیٹھے دیر کر رہا ہے کہ سورج جب ڈوبنے پہ آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا. تو اس لیے نماز تو ہو جائے گی. نماز تو ایک ہے فرض کا ادا ہو جانا، ایک ہے کہ فرض بھی ادا ہو اور ثواب بھی اس پر کامل میسر آئے. اس کا مثال یوں سمجھ لو، آپ کی ڈیوٹی ہے، ملازم ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آپ جناب ٹھیک 8 گھنٹے جا کے کرسی پہ بیٹھ گئے، کام آپ نے بالکل نہیں کیا، تنخواہ تو مل جائے گی، ڈیوٹی بھی آپ کی لگ جائے گی. کیوں؟ آپ نے 8 گھنٹے تو وہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ نے کام دھیلے کا نہیں کیا، تو قیامت میں تو پکڑے جائیں گے بھی اس 8 گھنٹے میں آپ نے حق کیا ادا کیا. تنخواہ تو مل گئی، حاضری بھی لگ گئی. ایک آدمی نے جا کے جناب 8 گھنٹے اپنا جان توڑ کے کام کیا تو مالک بھی خوش ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے بھی اس نے آج بہت کام کیا ہے، اس کو ذرا انعام بھی دے دو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفی کمال علیحدہ چیز ہوتی ہے اور مطلقاً اس چیز کی نفی جو ہے وہ علیحدہ چیز ہوتی ہے. تو اس لیے محدثین اگر یہ ہمیں حدیث رسول نہ سمجھاتے اور ائمہ فقہا اپنی فقہ کی محنت سے ہمیں مسائل نکال کے نہ دیتے تو امت تو بھٹک جاتی. اللہ باپ فرمائے ہر آدمی پر خود کتاب پڑھ کے اپنے نسخے خود عمل کرنا شروع کر دیتا، پھر تو وہی حال ہو جاتا نا جیسے ایک مریض کسی حکیم کے پاس گئے تھے علاج کرانے کے لیے، تو انہوں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے حکمت کا کوئی تجربہ، کوئی اپنی بات سنائے، میں تو آپ کو جانتا نہیں، نام سن کے آیا ہوں.
اس نے کہا یہ تمہیں سامنے قبرستان نظر نہیں آ رہا؟ اب بھی میرا تجربہ پوچھتے ہو؟ یہ سامنے جو قبرستان ہے یہ سارا میرا تجربہ تو ہے کہ جس نے مجھ سے علاج کرایا الحمدللہ اس کو دنیا کے عذاب سے چھوٹ گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ میرا تجربہ ہے، تمہاری مرضی تم بھی علاج کرا لو۔ تو اسی طرح اگر ہر آدمی نے، جس نے بھی ماشاءاللہ پرائمری پڑھی ہے یا جس نے بھی ماشاءاللہ ایک کتاب پڑھ لی ہے، وہ خود جناب فیصلے کرنے لگ گیا کہ یہ حدیث یوں فرماتی ہے اور یہ یوں فرماتی ہے، تو انجام یہی ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ایمان کے قبرستان بنانے پڑیں گے، ورنہ حدیث کے سمجھنے کے لیے حدیث کی فہم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ ہمیں دیکھا صحابہ کو قرآن سمجھ نہیں آیا، نبی علیہ السلام سے سمجھنے گئے، دھاگے لے کے رکھ لیے سرانے کے نیچے۔ عرب صحابہ، عربی، قرآن بھی عربی، لغت بھی عربی، لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں آیا جب تک میرے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا نے نہیں سمجھایا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی حدیث سمجھ نہیں آ سکتی جب تک محدثین ہمیں نہ سمجھاتے، جب تک کہ فقہائے امت ہمیں نہ سمجھاتے، جب تک کہ علماء امت ہمارے لیے ان مسائل کو کھول کے نہ رکھتے، اور پھر تمام احادیث پہ بحث۔ اب دیکھیں نا جی، بخاری شریف میں ایک حدیث آئے تو ہم آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں، کیوں؟ کہ ہمیں اعتماد ہے امام بخاری پر کہ امام بخاری نے جو حدیثیں نقل کی ہیں وہ صحیح، اسی کا نام تو تقلید ہے۔ اسی طرح ہم آنکھیں بند کر کے امام ابو حنیفہ پر بھی اعتماد کر لیتے، تو ایک پر اعتماد جائز ہو اور دوسرے پہ جائز نہ ہو، یہ کوئی عقل کی بات؟ اسے اگلے دن وہ میرے بھائی نے لکھا تھا نا جی کہ امام بخاری نے تو ان کی کوئی حدیث ہی نہیں لی امام ابو حنیفہ سے۔ اچھا، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلی حدیث جو ہے حدثنا حماد، جو پہلی حدیث ہے امام بخاری کی، وہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، شروع وہاں سے ہوئی ہے بخاری شریف۔ حماد حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری ان کے شاگرد، عبداللہ ابن المبارک امام بخاری کے شاگرد ہیں، پھر وہ امام عبداللہ المبارک کے شاگرد، یعنی وہ تو شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اللہ پاک سب پہ رحمت کرے۔ بہرحال میری ایک درخواست ہے کہ ادب کیا کرو، کسی کی بات نہ ماننی ہو نہ مانے، لیکن اس کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہے، اللہ نے فرمایا اس کے یہ احکام کا، ثم اتموا الصیام الی اللیل یقتضی الافطار عند غروب الشمس حکما شرعیا كما جاء في الصحيحين عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم۔ اللہ نے فرمایا پھر پورا کرو روزے کو رات تک، ثم اتموا الصيام الى الليل، یعنی رات تک۔ اب رات تک پورے کرنے کا کیا معنی؟ یعنی غروب شمس ہوا تو رات شروع ہو گئی، تو غروب شمس ہوا تو روزہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اسلام کی رات جو ہے وہ سورج ڈوبنے سے شروع ہوتی ہے اور دن جو ہے وہ سورج چڑھنے سے شروع ہوتا ہے۔ انگریزی رات جو ہے وہ 12 بجے کو شروع ہوتی ہے، 12 بجے کے بعد تاریخ تبدیل ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ سورج کے غروب اور طلوع سے ہے اور چاند کے ساتھ ہے۔ سورج طلوع ہوا دن ہو گیا اور سورج غروب ہوا تو رات آ گئی اور تاریخ جو تھی وہ بدل گئی۔ تو اب میرے مدنی پاک سرکار مدینہ نے ترجمہ سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل منہا ہنا، جب رات ادھر سے آئے اور دن چلا جائے تو روزہ ختم، یعنی بس سورج ڈوبا اور افطار کر لو، فقط افطر الصائم۔ تو اب حضور پاک نے ترجمہ سمجھا دیا۔ اگر ہم نے اپنے عقل سے سمجھنا ہو تو پھر تو وہی حال ہوگا جیسے شیعہ نے سمجھا ہے، رافضیوں نے سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ پورا کرو رات تک، الی بمانے ما ہے یہاں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے میرے مدنی پاک کو سیر کرائی، کہاں سے؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ تو وہ کہتے ہیں مسجد اقصی کے اندر بھی حضور گئے تھے یا صرف مسجد اقصی کی دیوار تک گئے اور واپس آ گئے؟ اندر گئے، یعنی مسجد اقصی بھی سیر میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں رات کو شامل کرو، جب تک تارے نہ نکلیں روزہ کیوں چھوڑیں ہم؟ اب جناب ان کے پاس بھی دلیل ہے،
ان کے پاس بھی دلیل ہے اور قرآن سے دلیل ہے. اچھا، اور کئی مقام پہ فی بمانے الا ہے، الا بمانے فی ہے، الا بمانے مع ہے، اور مع بمانے الہ ہے. قرآن میں کئی آیات مبارک ہیں. پھر ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ کہیں گے جی ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے بس، تو اب ہم مجبور ہوں گے نا کہ بھائی قرآن جس نبی پہ اترا ہے اس سے پوچھو کہ ترجمہ کیا ہے. تم کون ہو ترجمہ کرنے والے؟ اب ہمارا آخری جواب ان کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہیں گے خدا کے بندے، اللہ نے قرآن جس مدنی سرکار پہ اتارا ہے تو قرآن کو اس نبی نے زیادہ سمجھا ہے یا تمہارے ملا باقر نے زیادہ سمجھا ہے؟ اب ان کے پاس جواب نہیں بنے گا. اسی طرح جب کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم کہیں گے کمال کرتے ہو یار، اس میں امام حنیفہ یہ فرماتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا عقل ان سے زیادہ ہے. پھر جا کے جواب بنے گا، ورنہ تو بیٹھ جاؤ گے. آپ کسی مسئلے میں چل نہیں سکتے. پھر اللہ معاف کرے جناب، معتزلہ ایسا چکر دے دیں گے آدمی نکل نہ سکے باہر. اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، اللہ ہر باطل فرقے سے بچائے. اب جناب سمجھو کہ الہ کا معنی اب ہم کس سے پوچھیں گے؟ محمد مدنی سے. ورنہ تو پھر سارا قرآن ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا اگر تم محمد مدنی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے. کیونکہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اللہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کیسے قائم کرو؟ پورے قرآن پڑھ جاؤ. کسی جگہ لکھا ہوا عشاء کی 4 رکعتیں پڑھنا؟ سارے قرآن میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ سارے قرآن شریف میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کی 2 رکعتیں فرض ہیں اور 2 رکعتیں سنت ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب کہیں گے ہم بھی اب کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن میں اجمالی حکم دے دیے ہیں، لیکن ان کی تفصیل سمجھانے کے لیے میں نے محمد مدنی کو بھیجا ہے کہ وہ تمہیں میرے ہر حکم پر عمل کر کے عملی قرآن اور قرآن کی تصویر دیکھنی ہو تو تمہیں محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم حضور کے دروازے پہ آئیں گے. حضور نماز ہم کیسے پڑھیں؟ حضور فرمائیں گے پہلے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد منہ قبلے کی طرف کرو، ہاتھ اپنے یوں اٹھاؤ، ہاتھ بھی تمہارے قبلے کی طرف ہوں، پھر ہاتھ باندھو تو یہ جگہ جو ہے یہ باقاعدہ اس گٹے کے اوپر آئے، اور ہاتھ تم سینے پہ بھی باندھ سکتے ہو، ناف پہ بھی باندھ سکتے ہو، ناف سے نیچے بھی باندھ سکتے ہو، اور تم نے اللہ اکبر کر کے پھر اس کے بعد کیا؟ یہ ساری تفصیل ہمیں کون سمجھائیں گے؟ محمد الرسول اللہ. تو اب روزے کا مسئلہ بھی ہمیں کون سمجھائیں گے؟ حضرت محمد الرسول. یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے اقم الصیام الی اللیل. اب کیا کریں؟ فرمایا اقبل اللیل منہا ہنا وادبر النہار منہا ہنا، کہ جب سورج ڈوبنے لگے رات ادھر سے آنے لگے اور دن جانے لگے فقد افطر الصائم، اب روزے دار کا روزہ کھل گیا. تو اب جب حضور نے سمجھا دیا تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے؟ بات ختم ہو گئی. اسی طرح قرآن کہتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. مرد چور ہو یا عورت چور ہو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. ایدیہما، اور ید کا اطلاق جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ اس لیے اب شیعہ نے مسئلہ نکال لیا نا، وہ کہتے ہیں جی وہی انگلیاں تھوڑی سی کاٹ لو بس کافی ہے، یہ بھی ید ہے، اس پر بھی اطلاق ید کا ہے. وہ کہتے ہیں اگر تم یہاں تک کہتے ہو تو یہاں تک تو بھی ید ہے. وَأَيْضًا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. قرآن اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق. قرآن کہتا ہے کہ جب وضو کرو تو کہاں تک؟ وہ کہتے ہیں پھر یہاں تک بھی ید ہے ایدیکم، تو یہاں سے کاٹو، یہاں کیوں کاٹتے ہو؟
اچھا پھر حضرت ابی ہریرہ تو یہاں تک وضو فرماتے تھے، یہ بھی سارا ید ہے، وہ کہتے ہیں یہاں سے کاٹو، یہاں بھی تو اطلاق ید کا ہوتا ہے، یہ سارا ید ہے، یہ بھی ید ہے، یہ اصابع ہیں، اس پر یہ ید کا اطلاق ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں بیما قدمت یداک، کہ جو عمل تو نے کمائے ہاتھوں سے آگے بھیجیے ہیں، کیا مانا؟ یعنی جو کچھ تو نے کیا ہے، لفظ ید کا ہے، مراد سارے بدن نے جو کچھ کیا۔ تو کہتے ہیں جب چوری کرے سارے کو قتل کر دو، پھر یہ ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ اب جناب مسئلے کیسے سمجھ آئیں گے؟ اب ہم پھر علماء کے دروازے پہ آئیں گے، فقہا کے دروازے پہ آئیں گے، وہ ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ، وہ ہمیں حضور کے دروازے پہ لے جائیں گے کہ جی اب ہم نے ہاتھ کاٹنا ہے، چور کا کہاں سے کاٹیں؟ انہوں نے کہا دیکھ لو حضور کے زمانے میں چوری ہوئی، حضور نے کہاں سے کاٹا؟ تو جب صاحب شریعت اللہ کے نبی جس پہ قرآن اترا انہوں نے یہاں سے کاٹا تو بات معین ہو گئی کہ برسخ سے کاٹا جائے گا، نہ یہاں کاٹیں گے، نہ یہاں کاٹیں گے، نہ یہاں کاٹیں گے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا اس میں آ گیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہے یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ کتنی چوری ہو، 1 روپیہ چوری کرے تب بھی ہاتھ کاٹ لو، 1 لاکھ کرے تب بھی ہاتھ کاٹ لو۔ میں سے نکال لے تو کیا اس پہ بھی ہم ہاتھ کاٹیں گے؟ باغ کے قریب گزر رہا تھا اور درخت کے پھل جو ہیں وہ لٹک رہے تھے دیوار کے باہر، اس نے سارے پھل توڑ لیے، تو اس پہ بھی ہم ہاتھ کاٹ لیں گے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن نے تو ایک آرڈر دے دیا ہے بس، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ زانی مرد ہے یا عورت ہے اس کو 100 کوڑے مارو۔ اچھا جی ٹھیک ہے، زانی مرد ہے یا عورت ہے، شادی والی یا بغیر شادی والی؟ تو یہاں کنوارے اور غیر کنوارے کا کہاں قرآن نے لکھا ہے؟ اچھا جی 100 جلدہ، اس کو 100 کوڑا مارو۔ 100 کوڑا کون سا؟ چمڑے والا، بیت والا؟ کون سا کوڑا؟ کتنا لمبا، کتنا چھوٹا، کتنا اونچا کر کے ماریں، کتنی اس کو چوٹ لگنی چاہیے، اور اس کے بدن کے کس حصے پہ ماریں اور کس حصے پہ نہ ماریں، یہ ساری تفصیل ہمیں کون سمجھائے گا؟ اب ہم علماء کے دروازے پہ آئیں گے اور علماء ہمیں محمد بدری کے دروازے پہ لے جائیں گے۔ اب حضور پاک ہمیں وضاحت فرمائیں گے کہ یہ چوری کا نصاب ہے، شادی شدہ ہے تو رجم ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑا ہے، اور کوڑے کی حد جو ہے وہ زہر پہ مارا جائے گا، یہاں سے لے کر یہاں تک مارا جائے گا، اور کوڑے کی تخصیص جو ہے وہ یہ ہوگی۔ یہ ساری تفصیل ہمیں تب سمجھ آئے گی، ورنہ تو پھر اللہ معاف فرمائے پھر تو یہ ہوگا کہ جس کا عقل آئے گا وہ اپنے اپنے قرآن کے مطلب نکالتا رہے گا۔ جیسے آپ کے پاس کئی مولوی پیدا ہوئے، انہوں نے کہا بھی نماز اللہ نے اس لیے رکھی تھی کہ مسلمان ایکسرسائز کریں، ورزش کیا کریں۔ اب انہوں نے کہا ورزش کے اور پی ٹی کے طریقے آ گئے، اب کیا ضرورت ہے نماز کی؟ بس صبح اٹھ کے پی ٹی وی ٹی کر دیا کرو، ٹھیک ہے، نماز کی کیا ضرورت؟ انہوں نے بھی یہ مسئلہ انہوں نے کہا جی روزہ تو اللہ میاں نے اس لیے رکھا تھا کہ آدمی ڈائٹنگ کر سکے، تو اب تو ہم ویسے ڈائٹنگ کرتے ہیں، ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے؟ 1 مہینہ، ہم تو سارا سال ڈائٹنگ پہ، ہم تو رجیم پہ۔ تو انہوں نے بھی مسئلہ نکال لیا۔ اگر یہ اسی طرح جیسے ابھی آپ کے ملک میں مسئلہ چلا، انہوں نے کہا جی رجم ہم مانتے بھی نہیں ہیں، قرآن میں رجم ہے ہی نہیں، رجم کا مسئلہ تو قرآن شریف میں ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے، باقی قرآن سارا مانتے ہیں، بیچارے یہی رجم والی بات نہیں مانتے۔ وہ اللہ کے بندے، اور کون سا قرآن تم نے مانا ہوا ہے جو صرف رجم والا نہیں مانتے ہو؟ تم تو الحمدللہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک نہیں مانتے ہو، چومنے کی حد تک مانتے ہو، توید لکھنے کی حد تک مانتے ہو، مردہ مر جائے تو اسقاط اور ہیلے کے لیے بھی مانتے ہو، کسی کی شادی ہو جائے تو دولہا دلہن کو نیچے گزارنے کے لیے بھی مانتے ہو، جھگڑا پڑ جائے تو قسم کھانے کے لیے بھی مانتے ہو، لیکن قرآن پہ قانون بنا کے عمل کرو وہ نہ مولوی مانتا ہے نہ غیر مولوی مانتا ہے۔ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت۔ اس مسئلے میں ہمارا حال بھی ڈھیلا ہے، ہم اپنی برادری کا حال بھی آپ کو بتا دیں، ہمارا کام بھی ڈھیلا ہے۔ دعا کریں اللہ مولویوں کو بھی ٹھیک کرے، اللہ غیر مولویوں کو بھی ٹھیک کرے۔ ہم سب کمزور ہیں، ہمارا سب کا مسئلہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ بس دعا یہ کیا کرو، مکے میں کسی کو بد دعا نہیں، دعا دیا کرو۔
تو اب جناب آگے اب دیکھیں حضور نے مسئلہ سمجھا دیا نا کہ روزہ کہاں تک پورا ہونا ہے کہ جب رات آ جائے. وعن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخير وعجل الفطر، ہمیشہ لوگ خیر سے رہیں گے جب تک کہ وہ فطر میں جلدی کریں، یعنی افطار جلدی سے کریں، بس سورج ڈوبے اور جلدی کریں. اخرجہ وقال لي وحدثنا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا عبد الرحمن الزهري النبي صلى الله عليه وسلم النبي هريره رضي الله تعالى عنه يقول الله عز وجل ان حب عبادي الي اجلهم فطرا. اس حدیث قدسی میں میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے ان بندوں کو محبوب رکھتا ہوں جو افطار جلدی کریں، یہ نہیں کہ سورج ڈوب جائے اور بیٹھے رہیں تارے نکلنے کے لیے ملنگوں کی طرح، نہ، جب صرف سورج ڈوبے اور فوراً افطار کریں. ورواه الترمذي من غير وجه أوزاعي وقال هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد بن حدثنا عفان قال حدثنا عبيد الله بن ياس سمعت لقيت سمعت إلى مراد بشير وخصاصية قال درت أن أصوم يومين واصلة ومنعني بشير. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فافطروا. ولهذا ورد في الحديث سيدنا ابن سعد يوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. اب جناب اس روایت مبارک میں آتا ہے بی بی لیلہ ہیں امرات بشیر، صحابی ہیں، ان کی بی بی ہیں، ان کا نام لیلہ ہے اور خصوصیہ قبیلے کی ہیں. وہ فرماتی ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ ان اصوما یومین مواصلتن، کہ میں 2 دن متواتر روزہ رکھوں گی، یعنی رات میں بھی افطار نہیں کروں گی، لگاتار 2 دن کا روزہ. لیکن مجھے میرے خاوند نے منع کیا، اس نے کہا خبردار ایسا نہ رکھنا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ نے منع فرمایا ہے. ان نے فرمایا ایسے نصرانی کرتے تھے، یہودی کرتے تھے کہ 2 3 دن کے روزے ملا دیے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب سورج ڈوب جائے تو روزہ ختم، روزہ افطار کر لو. اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی 2 دن کا روزہ رکھے اور درمیان میں کوئی چیز نہ کھائے، یہ بالکل منع ہے، شریعت کے خلاف ہے. ہاں ایک ہوتا ہے کہ آج بھی روزہ رکھا، کل بھی رکھا، پرسوں بھی رکھا، لیکن مغرب کو افطار کر لیا، یہ علیحدہ بات. ایک یہ ہے کہ مغرب کو بھی افطار نہ کرے، یعنی دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، پھر دن میں بھی روزہ، یہ منع ہے شریعت میں. اس روزے کو اسلام نے منع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کے بعد جناب حکم فرماتے ہیں قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الزهري نبی صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تواصلوا. حضور نے فرمایا خبردار 2 دن ملا کے روزہ نہ رکھا کرو. اچھا ایک صحابی نے پوچھا کہا قالوا یا رسول اللہ انک تواصل، انہوں نے کہا حضور آپ تو رکھتے ہیں 2 3 دن کے روزے، ہمیں آپ منع فرماتے ہیں کہ ہم روزہ نہ رکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی لست مثلکم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی. حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری طرح ہوں، میں تو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے کھلا دیتے ہیں، مجھے پلا دیتے ہیں، تمہیں تو نہیں کھلاتے، مجھے تو میرا رب جنت کے کھانے کھلا دیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں، تم کیسے وصال کر سکتے ہو، تم نہ کیا کرو. اور اس کے بعد فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فمن تو الوصال واصم النبي صلی اللہ علیہ وسلم سمراء الهلال فقال ذو اخر لازتكم كالمنكر لهم. اچھا بعض صاحبہ نے کہا کہ حضور ہم بھی مواصل روزہ رکھیں گے، آپ اگر 2 دن ملاتے ہیں، 3 دن ملاتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم تو اتباع کریں گے، حضور کی غلامی کریں. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے رکھو، چلو میں بھی وصال کرتا ہوں، تم بھی وصال. لیکن 2 دن کے بعد چاند نظر آ گیا عید کا، تو صحابہ بچ گئے، ورنہ حضور چاہتے تھے کہ اور زیادہ 5-6 دن کٹھے ملا دوں تاکہ سب کو نصیحت ہو جائے گی، اندر پھر کوئی نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ کے نبی کو تو اللہ اتنی قوت دیتے ہیں، اللہ پاک اتنی طاقت دیتے ہیں، ان کے خصائص ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی رحمتوں سے انتظام کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد منع فرما دیا کہ وصال جو ہے کہ لا یاکل بینہما شیئا، یہ نہی آ گئی، منع کر دیا حضور پاک نے. واخرجه في الصحيحين من حديث زهري وكذلك اخرج عن انس بن مراد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمت لهم. حضور نے فرمایا خبردار روزے ملا کے نہ رکھا کرو اپنی امت پہ رحمت کی. وقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني طعمني ربي ويسقيني. وقد ثبت النهي عنه من غير وجه وثبت انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يقبل ذلك ويعان
والأثر أن ذلك الطابع الشراب يقين ما كان مع نبي الله سيا وإلا فلا يكون واصلا والسي لكن كما قال الشاعر. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے مواصل نہ رکھے کرو ملا کے. انہوں نے کہا حضور آپ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے, میرا رب پلاتا ہے, تم میرے ساتھ کیسے مقابلہ کرتے ہو؟ تو علماء نے فرمایا یہ حضور کی خصوصیت تھی, اللہ نے ان کو قوت و طاقت دی تھی. باقی یہ مانا کہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, یہ مانا نہیں کہ باقی روٹی آ جاتی تھی یا پانی آ جاتا تھا, اگر کھا لیتے تھے تو پھر وصال تو رہا ہی نا. وصال کا تو مانا ہی یہ ہے نا کہ 2 دن 3 دن ملا کے روزہ رکھا جائے اور درمیان میں کوئی چیز نہ کھائی جائے. وہ کھانا کھلانا یا پلانے کا معنی یہ تھا کہ اللہ مجھے طاقت دے دیتے ہیں, اللہ مجھے قوت دے دیتے ہیں, مجھے ہمت دے دیتے ہیں, مدد فرما دیتے ہیں میری کہ میں 2 3 دن کا روزہ بھی ملا کے رکھ سکوں. لیکن میری امت ضعیف ہے, وہ نہیں رکھ سکتی, لہذا ان کو آپ نے منع فرما دیا. جیسے کہتا ہے کہ کسی شاعر نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ لا حدیث من زکاۃ تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزادی, کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, کہ آدمی کو اپنی پڑی ہوئی روٹی کمانے کی تو کہاں عشق یاد رہتا ہے, اور اسی طرح کوئی عشق میں مجنون ہو جائے تو پھر اس کو دنیا کہاں یاد رہتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یعنی اللہ کے ذکر میں ایسی اللہ اپنے نبیوں کو لذت دیتے ہیں کہ ان کو پھر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی, ان کو کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی, وہ اللہ کے ذکر کے اندر میں ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ أَحَبَّ أَن يُمْسِكَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ وَقْتِ الظَّهْرِ فَلَهُ ذَلِكَ كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل السحر. قالوا فانك تواصل يا رسول الله؟ قال اني لست يتمني ابيت لي بطعم يتمني يسقي ويساق يسقيني اخرجاه في الصحيحين. اچھا, اب ایک اور حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا یہ چاہتا ہے کہ میں روزہ مواصلت کروں, وہ یہ کر سکتا ہے. مثلا افطار کر لیا, پھر کھانا بند کر دیا, پھر ساری رات نہ کھایا, پھر ساری کے وقت ساری کر کے پھر روزہ رکھ لیا, تو گویا دن میں بھی بند رہا, رات میں بھی بند رہا, صرف افطار اور سحر کے وقت کھا لیا. تو اس قدر کی اجازت ہے, اس سے زیادہ جو ہے مواصلت کرنی جو ہے وہ منع ہے. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی اتباع نصیب فرمائیں, غلامی نصیب فرمائیں. اچھا جی, کہتا ہے کہ عمرے کا احرام باندھا, طواف کر لیا, صرف صفا مروہ سعی کر کے احرام کھول دیا, پاکستان چلے گئے. یعنی اگر انہوں نے بال نہیں کٹوائے اور بال کٹوانے کے بغیر, اس طرح پھروانے کے بغیر طواف کر لیا, صفا مروہ دوڑ لی, لیکن بالوں پہ اس طرح نہیں پھروایا یا بال نہیں کٹوائے, احرام کھول دیا, تو بال بھی کٹوائیں اور ایک دم بھی ادا کریں, کیونکہ وہ تو احرام سے نکلے ہی نہیں جب تک بال نہ کٹوائیں. جب تک آدمی بال نہ کٹوائے گویا وہ احرام کے اندر ہے, اور بال بھی کٹوائے, اس طرح پھروائے, یا جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ کٹ جائے. یہ جو 2-3 ٹک لگواتے ہیں, اس سے ایک بکری بطور دم دینی پڑ جاتی ہے. 2 عورتوں پہ دم پڑ گیا ہے, انہوں نے دم دینی ہے تو پاکستان چلی گئیں. پاکستان تو دم ادا نہیں ہوتا, وہ یہاں کسی کو وکیل بنائیں, پیسے بھیجیں اور حرم میں دم کرائیں. کہتے ہیں جی درباروں پر ہمارے ہاں 9 راتہ جو بیٹھتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے اور بالکل شرک تک پہنچ جاتا ہے, کیونکہ اعتکاف جو ہے 9 راتیں اور 10 راتیں مسجد میں اللہ کے لیے بیٹھنا ہے. اس کے مقابلے پر اگر ہم غیر اللہ کے لیے بیٹھیں گے تو وہی شرک آ جائے گا. ہمارا مسجد امام جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنے, تاش بھی کھیلتا ہے, تو پیچھے مقتدی بھی اللہ کی رحمت سے سگار پیتے ہوں گے. وہ تاش کھیلتا ہے, یہ شطرنج کی بازی بھی لگاتے ہوں گے. جیسے امام ویسے مقتدی بھی. جب مقتدی تم ہو تو پھر امام بھی تو ہم ہے نا. دیکھو نا, اصولی بات ہے, جیسے روح ویسے فرشتے. پہلے اگر صحابہ مقتدی تھے تو امام محمد مصطفیٰ تھا, اس کے بعد پھر صحابہ مقتدی تھے تو امام صدیق و عمر فاروق عثمان علی تھا. پھر جیسے ہم آتے گئے پھر امام بھی اسی طرح کے آتے گئے. نماز تو ہو جائے گی, لیکن ایسے اماموں کے پیچھے نہ پڑا کرو ورنہ امام بگڑنے شروع ہو جائیں گے. نماز تو ہو جائے گی, گناہ اپنی جگہ ہے, نماز اپنی جگہ ہے, لیکن جو امام ایسی باتیں کرتے ہوں نا ان کو مسجدوں میں امام نہ بناؤ, کیونکہ پھر امام کا احترام ختم ہو جاتا ہے دلوں میں, اور جب دل میں احترام نہ ہو تو پھر کیا عبادت میں مزہ آئے گا.
سیدنا عثمان غنی جنگ احد میں بھاگ گئے تھے، شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کو ملے تھے، یہ وہی تھے؟ ایسے جھوٹی باتیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی آپس میں جنگیں ہوئیں، بالکل ہوئیں جنگیں، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، باپ بیٹے سے لڑتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جنگیں ہوئیں، بالکل ہوئیں، لیکن دونوں پہ اللہ راضی ہو گیا۔ کلم وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات ختم ہو گئی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ان کو 1400 سال کے بعد تکلیف ہے حضرت معاویہ کی جنگوں سے۔ حضرت حسن حسین تو حضرت معاویہ سے وظیفے لیتے رہے، تکلیف تمہیں ہے؟ حضرت علی کے بیٹے تو ان سے تنخواہ لیتے رہے، وظیفے لیتے رہے، ہدیے لیتے رہے، انہوں نے تو جنگوں کو معاف کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اتحادی خطا تھی، ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہیں؟ لیکن آپ نے معاف نہیں کیا، آپ کو بڑی تکلیف ہے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں سب سے راضی، بس ختم ہو گئی بات۔ باغ فدق کے بارے میں شیعہ کہتے پہلے باغ فدق ڈھونڈو تو صحیح ہے کہاں؟ چلو کم از کم اب تو تم لے لو، اس زمانے میں نہ ملا تو کم از کم اب تم لے لو۔ اللہ کے بندے، سب قصے کہانیاں ہیں، سب جھوٹے باتیں ہیں، کوئی فدق کا مسئلہ نہیں، کوئی میراث کا مسئلہ نہیں۔ اگر میراث ضروری ہوتا پھر حضرت علی نے کیوں نہیں دیا جب خلیفہ بنے؟ اللہ کے نبی کا یاد رکھو، میراث ہوتا ہی نہیں۔ حضور نے فرما دیا نحن معاشر الانبیاء لا نرث دینارا ولا درہما، جتنے ہم انبیاء اللہ کے نبی گزرے ہیں ہمارا پیسہ میراث نہیں ہوتا، ہمارا میراث علم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا میراث ہوتا نہیں، کیوں؟ پتہ ہے وجہ ہے کہ میراث اگر انبیاء کا ہو، جیسے مثلا میرا باپ ہو، اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو اور مجھے پیسے نہ دے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے نا بیٹے کو، یار پتہ نہیں ابا مرتا کب ہے۔ اگر نبی کا بھی میراث ہوتا اور کوئی نبی کے بارے میں یہ تمنا کر لیتا تو وہ مومن رہتا؟ اس لیے اللہ نے نبیوں کا ورثہ رکھا ہی نہیں کہ نبیوں کا میراث ہوتا ہی نہیں، تاکہ امت میں کوئی آدمی ایسی نیت نہ کرے اور گناہگار ہو ہی نہ۔ اللہ نے نبیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ جب میراث نہیں ہے تو پھر کھا جانے کا یا نہ دینے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہلے تھی، حضرت علی نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری پہلے تھی، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ حضرت علی نے تو خود حضرت ابو بکر کے زمانے میں موجود، حضرت عمر کے زمانے میں موجود، حضرت عثمان کے زمانے میں موجود، انہوں نے تو درخواست بھی نہیں دی، انہوں نے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ تم خام خواہ ریٹ پٹیشن دائر کر کے 1200 سال سے لڑ رہے ہو، وجہ کوئی عقل کی بات کرو۔ کہتے ہیں جی بی بی عائشہ نے مسلمانوں کی قیادت کی تھی جنگ میں کی تھی، خلافت میں تو نہیں کی تھی۔ تو جس کا کوئی رشتہ دار مارا جائے تو اس کی عورت کو مقدمہ کرنے کا حق نہیں ہوتا؟ یعنی آج اگر تمہیں کوئی مار دے، مجھے کوئی مار دے تو میری بیوی کو قصاص لینے کا کوئی حق نہیں شریعت میں؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ حضرت عثمان رشتہ دار تھے، قتل ہو گئے، بی بی صاحبہ تو قصاص کے لیے اٹھی۔ حضرت علی سے جب بات ہوئی شروع ہو گئی، لیکن منافقین نے جنگ کروا دی، انہوں نے تو قصاص لینا تھا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں شان کس کی زیادہ ہے؟ حضرت علی کی زیادہ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ وہ خلیفہ رابع ہیں، خلیفہ راشد ہیں، لیکن حضرت معاویہ بھی کاتب الوحی ہیں، صحابی جلیل ہیں، ایک داماد نبی ہے، ایک نبی کا سالہ ہے، لیکن شان حضرت علی کا زیادہ ہے۔ جیسے سب سے زیادہ شان سیدنا ابو بکر کا ہے، اس کے بعد سیدنا عمر کا ہے، پھر سیدنا عثمان کا ہے، پھر سیدنا علی کا ہے، اس کے بعد پھر حضرت معاویہ کا نمبر آئے گا۔ حضرت حاجر علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، حضرت ابراہیم بٹھا کے چلے گئے تھے، ہاں بالکل بٹھا کے چلے گئے تھے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ بٹھا کے نہ جاتے تو زمزم پیتے تم؟ اگر وہ بٹھا کے نہ جاتے تو یہ عقابہ تعبیر ہوتا؟ اگر وہ بٹھا کے نہ جاتے تو تم صفا مروہ دوڑتے؟ وہ بٹھا کے نہ جاتے تو تمہیں حج نصیب ہوتا، تم کبھی بچے چھوڑ کے آتے حج کرنے؟ یہی تو اللہ کی حکمتیں تھیں اس بٹھانے میں۔ بی بی عائشہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی، بالکل جنگ ہوئی جیسے ماں اور بیٹے میں جنگ ہوئی۔ فتح کس کو ہوئی؟ حضرت علی کو ہوئی، اور صحابہ شہید ہو گئے، اور اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا، چونکہ دونوں صلح کر چکے تھے، لڑائی منافقوں نے کرائی تھی۔
نماز جنازہ میں سورت فاتحہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، اور باقیوں کے ان کے نزدیک پہلے ثنا پھر درود اور دعا ہے، اور اہل حدیث علماء کے نزدیک جو ہے جنازے میں پہلے فاتحہ پھر درود شریف پھر دعا ہے۔ جی ہیجڑے جو ناچ گانے کرتے ہیں جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ناچ گانے تم جو دیکھتے ہو پہلے اپنا فیصلہ تو کرو۔ ایک ہے گانے ناچنے والا، ایک ہے اس کو نچانے والا، تو مجرم کون ہے؟ اگر تم جنت میں جاؤ گے تو وہ بھی چلے جائیں، کوئی ایسی بات، اور اگر تم نچانے والے نہ گئے تو وہ بھی نہیں جائیں۔ دعا کرو اللہ دونوں کو توبہ کی توفیق دے۔ نکاح بھی کرتی ہیں، نکاح تو نہیں کرتے ہیں، خنثی مشکل کا تو کوئی نکاح وکاح نہیں ہوتا ہے۔ حرامی اولاد کا کیا کیا جائے؟ اس کو کوئی قتل کرنے کا حکم نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، قصور تو اس کا ہے جس نے زنا کیا ہے۔ اگر دم پڑنے پر کوئی مرغی ذبح کرے تو پھر تو مقصد مرغی کی کیا ضرورت ہے، مکھی پکڑ کے مار دے۔ مرغی بھی تو خریدنی پڑے گی، پیسے لگیں گے نا۔ جب حضور نے فرمایا دیکھو یہ قرآن کے مسئلے ہیں، اسی طرح لوگ جاہل بنتے ہیں، جب ائمہ کو چھوڑتے ہیں نا یہ ٹھوکریں لگتی ہیں۔ قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قربانی کہاں سے شروع ہوئی؟ اسماعیل علیہ السلام سے، اور اسماعیل کے بدلے میں قربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ایک کبش مینڈا بھیجا، ایک دمبا سمجھ لو، اور وہ دمبا بھی وہ جو جنت سے آیا، جس کو اللہ نے فرمایا کبش عظیم۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ افضل قربانی جو ہے وہ دمبے کی ہے، چونکہ اس سے افضل ہوتی تو اللہ اور جانور بھی بھیج دیتے، تو اس لیے یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ حضور نے قربانی فرمائی کبشین املحین، اور اس کے بعد حج پہ حضور نے 100 اونٹ کی قربانی کی۔ اب تم چاہے مرغیاں ذبح کرو، چاہے تم مکھیاں مار کے کھاتے رہو کھلاتے رہو، تمہاری مرضی ہے، لیکن اللہ کے دین کو ٹھٹھا اور مخول مت بناؤ۔ میں کنکریاں مارنے گیا، مجھے 500 ریال ملے ہیں تو غریبوں کو دے دو۔ عمرہ کر کے احرام کھول دیا، بال نہیں منڈوائے، بال بھی منڈوائے، ایک دم بھی ادا کرے۔ اگر پاکستان سے احرام باندھ کے نہ آئے اور مسجد جدہ سے احرام باندھے تو بالکل ایک بکری دم ادا کرے۔ شیعہ متا کرتے ہیں، بالکل حرام ہے، زنا ہے۔ لونڈی رکھنا آج کل لونڈی ہے ہی نہیں، لونڈی وہ ہوتی ہے جب مسلمان بادشاہ کافروں سے جہاد کرے اور ان کی لڑکیاں حاصل ہوں، نہ جہاد رہا نہ لونڈی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کا شان اللہ کا ہے، اللہ کے کلام کا شان اللہ کے کلام کا شان ہے۔ رفع یدین جو ہے جنازے میں کرتے ہیں، حنفی حضرات نہ کریں، باقی حضرات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ باقی نماز کی رفع یدین پہ معمول کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک تو ویسے یہ بھی اختلاف ہے کہ جنازہ نماز ہے یا دعا ہے، اور پھر بہرحال ان کے نزدیک جب فرائض میں بھی رفع یدین نہیں تو جنازے میں کہاں کریں وہ۔ اگر میرے رشتہ دار میری دعوت کریں، وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو ایسی بھائی اگر آپ کو یقین ہے کہ ان کے پاس ماں سوائے سود کے حلال کا پیسہ دھیلا بھی نہیں، پھر تو کھانا حرام ہے۔ اگر یہ پتا ہے کہ سودی کاروبار بھی ہے لیکن ان کے اور ذریعے حلال کے بھی ہیں تو پھر کھا سکتے ہو، ضروری تو نہیں کہ وہ دعوت آپ کے لیے سود والا پیسہ استعمال کریں گے، پھر کھانا جائز۔ میں بینک میں اس نظریے کے ساتھ پیسے رکھوں کہ بھئی سود جب ملے گا تو میں کسی کو دے دوں گا، بالکل حرام ہے، سودی کاروبار حرام ہے، تو اس نظریے پہ عمل کرنے کا کیا معنی؟ اس نظریے کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ صرف زکوٰۃ دیتے رہیں تو ملک میں کوئی غریب نہ رہے۔ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں وہ مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں، تو اور کیا کریں؟ کرنے کیا آتے ہیں؟ اگر مکے مدینے میں بھی جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان جیسا بھی بدقسمت کوئی ہے۔ بعض ہمارے آتے ہیں یہاں کچھ نیلے پیلے گورے پیٹے آدمی، وہ کہتے ہیں مدینے مکے والے اماموں کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر مکے مدینے میں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہوتی کہاں ہے۔ اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے کیوں وہ نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں مشرک کو مسجد میں نہیں آنے دیتا، تو اللہ جماعت سے محروم کر دیتا ہے کہ جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں جماعت میں کھڑا ہونے دوں۔
ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ مکے مدینہ. اچھا اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا پیر جو ہے نا وہ بھی مختار ہے, نبی بھی مختار ہے, تو نبی کے مصلی پہ غلط امام کیسے کھڑے ہو گئے؟ کوئی عقل کی بات کرو. اللہ پاک سے دعا کرو اللہ ہدایت دے, اور جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق دے, اللہ ان کو بھی سمجھ دے, اللہ جھگڑوں کو مٹائے, اللہ ہمارے دلوں میں حق کی روشنی پیدا کرے. حنفی مسلک کے تحت نماز میں سورت, یہ تو ابھی ہو گیا سورت فاتحہ کا مسئلہ. 1200 سال سے تم سے حل نہیں ہوا تو مولوی مکی کیا حل کر لے گا؟ مجلس سے مشاورت بنائی تھی اس لیے کہ کسی حدیث میں غلطی نہ ہو جائے. علماء اکٹھے بیٹھتے ہیں تاکہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی لغت میں غلطی نہ ہو جائے, کوئی نحوی غلطی نہ ہو جائے, کوئی رجال میں غلطی نہ ہو جائے, اس لیے امام صاحب نے بنائی تھی. تو ابھی میں نے یہ ساری تقریر میں بتایا نہیں کہ قرآن کے مسئلے بغیر نبی کے سمجھ نہیں آتے اور نبی پاک کے مسئلے بغیر صحابہ کے سمجھ نہیں آتے. ایک بات یاد رکھو. اور تمہیں اچھا مجھ سے یہ بتاؤ کہ جو ہم حدیث آج عمل کرتے ہیں, مثلا بخاری شریف, مسلم شریف, یہ حدیث ہمیں کس نے پہنچائی؟ حضور پاک سے خود ملے ہیں آپ؟ نہ یہ حدیث آپ کو کس نے پہنچائی؟ تو اگر ان لوگوں پر آپ کو اعتماد ہے تو ہمیں اماموں پر بھی اعتماد ہے. ان کا اعتماد تم چھوڑ دو, ان کا ہم چھوڑ دیں گے. بھئی آخر حضور پاک سے حدیث ہمیں رجال کے ذریعے ہی ملی ہے نا کہ فلاں 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 فلاں. تم بھی تو آدمیوں پر اعتماد کر رہے ہو, ہم بھی آدمیوں پر اعتماد کر رہے ہیں. میرا رشتہ ایک گھرانے میں گیا. اب اگر لڑکی والوں نے کہا کہ ہم اپنی رشتہ اپنی برادری میں کرتے ہیں, وہ لوگ بھی مسلمان ہیں, بہرحال یہ پابندی لگانا کہ صرف اپنے رشتہ داروں میں کریں گے کوئی اچھی بات نہیں. مومن کا رشتہ ہر جگہ ہو سکتا ہے, لیکن بعض برادریاں اس لیے کرتی ہیں کہ بھئی اپنے رشتہ داروں میں پتہ ہوتا ہے اچھے برے کا, باہر کے لڑکے کا پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کا لڑکا ہے. خدا جانے ظاہر میں تو ماشاءاللہ وہ سمسونائٹ کا اٹیچی کیس بریف کیس ہاتھ میں ہو اور پیرس کا سلا ہوا سوٹ پہنا ہوا ہو, اور جب جناب واپس یہاں آئے تو پتہ لگے کہ آپ تو بلدیہ میں کام کرتے ہیں, یہ تو سارا مانگ کے گئے تھے. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کتنے لوگ ہیں یہاں دھوکہ دے کے بڑے بڑے شریفوں کے گھر سے شادیاں کر کے آ گئے کہ جناب ہماری وہاں 10,000 ریال تنخواہ ہے اور میں وہاں مدیر لگا ہوا ہوں. ایک آدمی نے یورپ سے آیا, اس نے اپنے پاسپورٹ ان کو دکھایا, اس پہ لکھا ہوا ہو ڈی سی. تو اب اس نے کہا میں تو وہاں ڈی سی لگا ہوا ہوں. نے سمجھا ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے. ڈی سی ہمارے ہاں تو بڑی بلا ہوتا ہے نا بابا, اللہ معاف کرے, اللہ بچائے ہر کسی سے, ہمیں محفوظ رکھے فتنوں سے. تو بہرحال تو وہ بڑے خوش ہو گئے, انہوں نے رشتہ کر دیا. جب لڑکی لے کے وہ یورپ میں گیا تو وہاں لڑکی نے خط لکھا کہ یہاں ڈی سی ہے تو ڈش کلینر, یہ تو برتن دھوتا ہے ہوٹل میں. اس لیے بھائی, اس لیے بعض لوگ ڈرتے ہیں بیچارے. ویسے نکاح مسلمان کا مسلمان سے جائز ہے بس. ایک آدمی عمرے کے لیے آیا, یہاں رہ گیا 15 دن کو. 15 دن کی نیت جب ہو جائے مقیم ہو گیا. میری والدہ بیمار ہیں, اللہ سب بیماروں کو شفا دے. طواف کا زیادہ ثواب ہے یا عمرے کا؟ مکے میں رہتے ہوئے طواف کا ثواب زیادہ ہے. جو شخص مجھ پر سلام کرتا ہے اللہ مجھے لوٹا دیتے. ہاں بالکل حدیث صحیح ہے, سنن نبی داؤد میں موجود ہے, اور اس حدیث کو کھول کے شرح پڑھ لیں, نیچے سب لکھا ہے. اس درس میں 50% جماعت اسلامی سے, ہم تو سب کو مسلمان ہوتے ہیں, کوئی جماعت سے کوئی تعلق نہیں کسی کا, نہ درس والوں کا, نہ پڑھنے والوں کا, نہ پڑھانے والوں کا, باقی سب ہم مسلمان ہیں. نماز کے سلام کے ساتھ ملے تو تینوں تکبیریں گزر جائیں اور ایک تکبیر باقی ہو تو جب امام سلام پھیرے تم جلدی جلدی تکبیریں پوری کر لو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. پتہ نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھینکی تھی تو کون کون سے جانور حلال ہوتے تھے؟ کیوں چھری پھینکنے سے جانور حلال ہونے کا کیا تعلق ہے؟ وہاں کوئی جانور تھا ہی نہیں, وہی ایک دمبا تھا اور چھری پھینکی بھی نہیں تھی, اسی کو ذبح کیا تھا. اگر روزے کی حالت میں انسان کو انزال ہو گیا تو 12 روزہ کو پورا کر لے. اگر اس نے جمع کیا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. اگر جمع نہیں کیا ہے تو پھر کفارہ تو نہیں ہوگا, روزے کی قضا ہوگی. غسل طہارت, پہلے استنجا کر لے, پھر نماز کا وضو کر لے, پھر سارے سر بدن پہ پانی بہا لے.
حضرت پتہ نہیں فرماتے ہیں کہ 7 بیری کے پتے پیس کر پانی پہ آیت کرسی پڑھ لو، 3 گھونٹ پلا کر باقی پانی سے غسل دے دو، پتہ نہیں جادو ہوا ہے تفسیر ابن کثیر میں، تو وہی دیکھ لو، اگر حدیث صحیح ہے تو عمل کرو۔ بلی کے جوٹے سے پانی وضو کر سکتے ہیں۔ اچھا، شادی کے 2 دن پہلے جو اپٹن لگاتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا پتا اپٹن کیا بلا ہے، اگر آٹا شاٹا بیسن ویسن وہ تو مکروہ ہے، ویسے کوئی کریم شریم عورت کو لگائیں تو جائز ہے۔ مرے ہوئے آدمی کو اگر ہم ثواب کے لیے غریبوں کو کپڑے خرید کر کے دیں، بالکل جواب جائز ہے اور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ سرانے بیٹھ کے اگر مردہ میت تو یعنی مرنے کے قریب ہے تو سورۃ یاسین پڑھنا سنت ہے، باقی قبر پہ جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں کون سی دعائیں پڑھیں؟ دعائیں موجود ہیں، کتاب لے کے یاد کرو۔ میرے باپ انتقال کر گئے، ماں باپ کے بعد اب میں کس کی خدمت کروں؟ تو میری خدمت کیا کرو بھائی، ماں باپ تمہارے مر گئے، میں جو ہوں خدمت کے لیے، مجھے باپ سمجھ لو، یا اگر میں چھوٹا ہوں تو بیٹا سمجھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ عالم اسلام میں رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام میں اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔